الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 5 اپریل 2019 بروز جمعۃ المبارک مرکز اہل سنت والجماعت جامعہ قاسمیہ شرف الاسلام چوک سرور شہید ضلع مظفر گڑھ حضرت مولانا سعید اللہ دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان پر بات کر رہا ہوں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسفار تو بہت ملیں گے، لیکن آپ کو 2 سفروں کا ہم پایا سفر نہیں ملے گا۔ نمبر 1 سفر ہجرت، نمبر 2 سفر معراج۔ سفر ہجرت میں بھی ایک رفیق ہے، سفر معراج میں بھی ایک حد تک رسول اللہ کے ساتھ رفاقت میں رفیق موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے، اور معراج کے موقع سے واپسی پر اللہ کے رسول اپنے ساتھ ہمارے لیے تحفے کیا لائے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن جو ظاہری سبب بنا ہے وہ ظاہری سبب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم در غم پہنچنا تھا۔ وہ کیا ہے کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 10 سال اللہ کے رسول نے نبوت کی تبلیغ کی، تو 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم ملے ہیں، 2 دکھ ملے ہیں جن کا مداوع بہت مشکل تھا۔ نمبر 1 حضور پاک علیہ السلام کے رفیق چچا حضرت ابو طالب عبد مناف حضرت علی المرتضیٰ کے والد، جو ایک صاحبان کی طرح حضور پاک پر موجود تھے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ نمبر 2 رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہوئی۔ ان 2 غموں کی وجہ سے اس سال کو صحابہ نے عام الحزن کہا۔ عام الحزن کا معنی غمگین سال، کہ اس سال حضور پاک کو 2 دکھ ملے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا سفر کرایا۔ بعض علماء میں جیسے حضرت کاندلوی رحمہ اللہ کی سیرت المصطفیٰ میں تحقیق موجود ہے، وہ کہتے ہیں ایک دکھ مزید بھی ہے، وہ ہے سفر طائف۔ سفر طائف کے بعد اللہ کے رسول کو سفر معراج ہوا ہے۔ طائف کا ظلم، طائف کا دکھ، طائف کا غم، یہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے سیدہ رضی اللہ عنہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ میرا وہ ایک سفر جو طائف میں مشکلات پر مشتمل تھا، اسے میرے تمام اسفار کے مقابلے میں تولا جائے تو طائف بھاری ہو جائے گا۔ طائف اللہ آپ کو لے جائے، آپ کبھی جا کے دیکھیں وہاں کا منظر۔ میں طائف 2 بار گیا ہوں، صرف اس نیت سے گیا کہ حضور پاک کا سفر کس راستے سے ہوا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کا سفر سیل کبیر کے راستے سے ہوا ہے، موجودہ ٹریفک ہدہ کے راستے سے چلتی ہے۔ میں نے دونوں راستوں پہ سفر کیا، وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ وہ پہاڑ کون سے تھے جن کے لیے ملک الجبال کو اتارا گیا تھا۔ آپ ان 2 پہاڑوں کے درمیانی فاصلہ کو جا کر دیکھیں،
اور حضور پاک علیہ السلام کے اس باغ کو دیکھیں جس میں حضور نے عداس کو کلمہ پڑھا کے صحابی بنایا تھا، تو یہ چیزیں دیکھنے سے ہیں، یہ احساس ہیں، یہ بولنے سے نہیں ہیں۔ یہ تیسرا غم تھا جس کی بدولت حضور کو معراج کا سفر پیش ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اس میں بہت سے رموز ہیں، میں ایک ایک کو جھلکی کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جن کا نام فاختہ ہے، یہ حضرت علی کی سگی بہن ہے، ان کے گھر سوئے ہوئے تھے، یہ چچا ذات بہن ہے حضور کی۔ حضور پاک ان کے گھر سے نکلے اور رسول اللہ معراج کے سفر کے لیے کعبۃ اللہ کے حرم میں حتیم کے اندر آ کر لیٹ گئے تھے۔ پہلی بات آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، چچا ذات تھے تو پردہ ہے اسلام میں، اس کے گھر کیوں سوئے تھے؟ یہ وہ زمانہ تھا جب حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم پردے کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، ورنہ چچا ذات بہن کے گھر میں خلوت یہ جائز نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام وہیں سے نکلے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام پہنچے ہیں کس جگہ؟ بیت اللہ کے حرم میں۔ وجہ بیت اللہ کے حرم سے یہ سفر کیوں شروع ہوا؟ گھر سے سیدھا جبرائیل حضور پاک علیہ السلام کو لے جاتے، لیکن جبرائیل گھر سے نہیں لائے بلکہ پہلے بیت اللہ لائے ہیں۔ بیت اللہ لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آگے لے گئے۔ اس کی وجہ آج 2 کونوں کا سفر تھا، ایک کونا ابتدائی، ایک کونا انتہائی۔ مخلوقات میں ابتدائی کونا یہ بیت اللہ ہے۔ قرآن نے ان اول بیت وضع للناس کہہ کے 4 پارے کے پہلے صفحے پہ اعلان کیا، مخلوقات میں پیدائش میں پہلی پیدائش جو زمین پہ ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ مخلوقات میں جس کی پیدائش کی انتہا ہے وہ عرش معلیٰ ہے۔ تو ابتدا سے انتہا تک حضور کو رتبے دینے تھے، اس لیے گھر سے نہیں لے گئے، کعبۃ اللہ سے لے گئے، یہ کہ پہلی جگہ، اور عرش معلیٰ آخری جگہ۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے کرم کیا، امت پر شفقت کی، مہربانی کی کہ کعبۃ اللہ کے 2 حصے ہیں، مسقف اور حتیم۔ مسقف وہ جو کعبۃ اللہ چھتا ہوا ہے، حتیم کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو غیر مسقف چھت والا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اندر سے نہیں گئے، حضور پاک علیہ السلام کھلے ہوئے حصے سے گئے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر اس وقت تک داخل ہو کر اپنی کھلے عام عبادت نہیں کی جب تک وہاں پر لگے ہوئے 360 معبودان باطلہ جو بت تھے ان کو گرا نہیں دیا گیا۔ حضور پاک شرک کی آمیزش سے بچنے کے لیے باہر سے گئے ہیں۔ اور ایک اور وجہ وہ کرم اور شفقت ہے۔ وہ شفقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحمت کی ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ تو کسی کے لیے کھلتا ہے، حتیم میں ہر امتی آ سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں شوق ہو کہ میں حضور پاک کی اس جگہ کی زیارت کروں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کی ابتدا کی ہے، اگر میں اندر سے سفر شروع کروں تو شاید ہر بندہ نہ آ سکے، میں اس جگہ سے سفر شروع کروں جہاں ہر آدمی آ سکتا ہے۔ یہ کرم اور شفقت ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی سفر کی ابتدا سے پہلے سفر کے دوائی، اسباب اور سفر کے طریقے آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حجر اسود کے درمیان میں ساتھ میں لٹایا گیا، اس سینہ مبارک کا شق کے صدر، یہ 4تھی اور آخری بار ہوا ہے، شق کے صدر سینے کو کھولا گیا، حضور پاک کے دل مبارک کو نکالا گیا، ایک 2.5 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں، ایک اعلان نبوت کے وقت اور ایک معراج کے سفر میں یہ حضور پاک کا شق صدر ہوا۔ ان کی اپنی اپنی وجہ ہیں۔ نمبر 1 جو بچپن ہے، لڑکپن ہے، پھر اس کے بعد نبوت کا اعلان ہے، اور پھر معراج کے سفر۔ میں ایک ایک وجہ بتاؤں گا، تفصیل اس کی کئی وجوہات پہ ہمارے حضرات نے رموز اور حکمتوں پہ لکھا ہے، خصوصاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سے رموز اخذ کیے ہیں۔ میں ان میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دل بطور انسانیت انسان کا اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ السلام 2.5 سال کی عمر میں دل مبارک کو کھول کے دل کو دھویا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے حضور تو تھے پیدائش شدہ جنت سے، کیونکہ نبی کا جسم جنت سے بنتا ہے، لیکن جب دنیا میں آئے تو جنت والی چیز جب دنیا میں آئے تو دنیا کا اثر لیتی ہے۔ کیسے؟ حضور کو پسینہ آتا تھا نہیں آتا تھا؟ بولیے۔ نیند آتی تھی نہیں آتی تھی؟ تو جنتی وجود کو نہ پسینہ آتا ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں آتا تھا پسینہ؟ کیوں آتی تھی نیند؟ اس کی وجہ وجود جنتی تھا، نیند اور پسینہ دنیا کا اثر تھا۔ تو
تو اوپر والی چیز دنیا کے اثر میں آ جاتی ہے. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن میں بچوں کی طرح کھیل کود کرنی ہوگی تو وہ مادہ نکال دیا جائے کہ خالصتاً اللہ رب العزت اطاعت کا مادہ رکھ دے. وہ بچپن میں دل دھویا گیا. پھر لڑکپن میں بعض بچے جو لڑکپن میں آتے ہیں، لڑکا پن میں، تو اس وقت ان کے اندر کچھ ایسی قسم کی طرف میلان کھیل کی طرف ہوتا ہے، تو وہ نکالنے کے لیے 10ویں سال میں اور اعلان نبوت کے وقت کیا تھا، حضور پاک پر وہ قرآن کی آیات اتر رہی تھی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا تو حضور کے دل نے برداشت کرنا تھا، تو وہ طاقت رکھی گئی حضور پاک کے دل میں کہ آیات کے نزول کو برداشت کر سکے. حضور پاک کے دل سے قرآن اتر کے ہمیں نہ ملتا، واللہ آج ہم ایک آیت نہ پڑھ سکتے، ہماری زبانیں جل جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں. ارنا اللہ جہرا، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، کہا نہیں دیکھیں گے. تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں پہ اللہ نے تجلی ڈالی، سارے کے سارے جل گئے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. کیوں جل گئے تھے؟ مخلوق میں ڈائریکٹ بغیر نبی کے واسطے سے خالق میں کلام کرنے کی طاقت نہیں ہے، کلام سننے کی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں سن سکتے. اسی لیے واسطہ نبوت رکھا گیا ہے. اور وہ قوم حضرت موسیٰ کو ہٹا کر ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی تھی تو جل بیٹھی. آج ہم حضور پاک کے دل اقدس کو کراس کر کے ڈائریکٹ قرآن لینا چاہتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم کیا تھے؟ آج ہمارے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ان کے سینے میں اللہ کے قرآن کی آیات موجود ہیں، ان کا دل دکھتا نہیں ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. حافظ اور غیر حافظ میں دن رات کا فرق ہوتا ہے. وجہ حضور پاک نے تمام تکلیف اپنے دل میں برداشت کی، امت کو قرآن دیا ہے جو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو حضور کے دل کو دھویا گیا. اعلان اب جو چوتھی بار شک کے صدر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں شٹل ہوتی ہے، شٹل جس کے ذریعے بندہ آسمانوں پہ جاتا ہے. کیوں؟ اس میں آکسیجن ہے. کیوں؟ اوپر ساری کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو ہم سانس نہیں لے سکتے بلکہ ہم خارج کرتے ہیں. جو ہم سانس لیتے ہیں وہ آکسیجن گیس ہے، اور آکسیجن گیس کا وجود اوپر نہیں ہے، لہٰذا آکسیجن گیس چاہیے. آج کے سائنسدان نے آکسیجن گیس بنائی، وہ شٹل کے ذریعے اوپر جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چاند تک، مریخ تک، پلوٹو تک، آگے نہیں جا سکتے. اور حضور نے تو کیا چاند، کیا پلوٹو، کیا ستارے، کیا سیارے، کیا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، کیا صریف الاقلام اور کیا سدرۃ المنتہا. حضور نے تو لامکان تک جانا تھا. تو حضور کے دل اقدس میں وہ پاور رکھ دی جائے، وہ طاقت رکھ دی جائے کہ پیغمبر علیہ السلام اوپر جائیں تو کسی آلے کی ضرورت نہ پڑے، کسی جہاز میں بیٹھے ہوئے لائف جیکٹس کی ضرورت نہ پڑے، کوئی ایسی چیز نہیں. وہ ایسے ہی جائیں جیسے اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے اور میرے لیے روزانہ کندھوں پہ بیٹھنے آتے جاتے ہیں. اس سے بڑھ کے طاقت، عام فرشتے کی طاقت جبرائیل کی اس سے بڑھ کے ہے، لیکن حضور کی طاقت جبرائیل سے بھی بڑھ کے ہے کہ وہ رک جاتا ہے، میں نہیں جا سکتا، حضور آگے جاتے ہیں. تو یہ طاقت رکھی گئی. چوتھی بار شک کے صدر ہوا ہے، دل اقدس کو دھو کے یہ طاقت. اور یہ دل اقدس کیسے دھویا گیا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، میں سویا ہوں، میرے دل کو ان نے سینے کو پھاڑا ہے، دل اقدس نکالا ہے اور نکال کے لے گئے چاہے زمزم پہ، زمزم کے پانی سے دل دھویا، زمزم کے پانی سے دل دھویا، دھو کر آپس میں فرشتوں نے باتیں کی ہیں. دل دھو کے وہ تشت جو جنت سے جبرائیل لائے تھے اور جس میں اللہ رب العزت نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات رکھے تھے، وہ دل میں رکھ دیے گئے. دل بند کیا، ادھر آ کے رکھ دیا، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرا، ایسے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میں یہاں ایک دو باتیں کرتا ہوں، ذرا سنیے. نمبر 1، یہ جو پانی ہے جس سے دھویا گیا ہے یہ کون سا ہے؟ بولتے نہیں ہے کون سا ہے؟ آب زمزم. یہ کس لیے، کیسے نکلا تھا؟ اس کے نکلنے میں وجہ حضرت اسماعیل کی ایڑی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت اسماعیل کی ایڑی کی چوٹ سے، ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے نکلا، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن اسباب ظاہری کے دنیا میں، ظاہری اسباب میں حضرت اسماعیل کی ایڑی نے رگڑ کھائی ہے، پانی نکلا ہے. حضرت اسماعیل کا رتبہ بڑا ہے یا حضور پاک کا رتبہ بڑا ہے؟ دل کا رتبہ بڑا ہوتا ہے یا ایڑی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے؟ دل کا یا ایڑی کا؟ دل کا. میں سوال کر رہا ہوں، بظاہر جس نبی کا رتبہ چھوٹا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. چھوٹے نبی کے پاؤں والا پانی
بڑے نبی کے دل پہ لگے، کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں جس نبی کا رتبہ بظاہر چھوٹا ہے، اس کے پاؤں کا پانی، وہ بھی پاؤں کا، اور پاؤں پہ حضور کے نہیں لگا، حضور کے دل پہ لگا۔ یہ دو سوال آ گئے، ایک پاؤں کا پانی دوسرا دل پہ لگا، ایک چھوٹے نبی کا پانی دوسرا بڑے نبی کو۔ وجہ یہ اعتراض اس وقت سامنے آتا ہے جب بندے کے سامنے دلائل پورے کے پورے موجود نہ ہو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معرفت علوم الحدیث کے اندر الکفایہ فی علم الروایہ میں خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے قول رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں امام احمد فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا، کہ کبھی حدیث کے ایک ٹکڑے کو لے کے مسلک نہ بنا دینا، حدیث کے ایک ٹکڑے کو لے کے مذہب نہ بنا دینا، اس وقت تک آپ فتویٰ نہ دینا جب تک اس مضمون کی تمام روایات کو جمع نہ کر لینا۔ جب جمع کر لو پھر مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کا یہ قول بہت جگہوں پہ فٹ ہو سکتا ہے۔ تو ادھر ہم نے صرف ایک وجہ لے لی ہے کہ بڑے نبی کا پانی چھوٹے نبی کے پاؤں، یہ وہ، ہم نے دوسری وجہ نہیں دیکھی۔ اب میں دونوں وجہ پیش کرتا ہوں لیکن عوامی لہجے میں، یہ دور حدیث اور تخصص کی کلاس کی باتیں، لیکن میں انشاءاللہ عوام میں سمجھاؤں گا، توجہ رکھنا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک حافظ صاحب یہاں نماز پڑھانے آئے ہیں، ہمارے ایک حافظ صاحب نے یہاں امامت کے لیے تشریف لائے، لیکن آئے اپنے والد کے ساتھ ہیں، بیٹا اور والد اکٹھے آئے ہیں۔ سوال، جب دونوں آ رہے ہیں، بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مقری ہے، استاد ہے، مجود ہے، استاد الحدیث ہے، سب کچھ ہے، اور والد صاحب صرف دیندار آدمی ہیں، وہ حافظ عالم قاری نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اس کے باوجود کہ بیٹا عالم بن گیا، اس کے باوجود کہ بیٹا قاری بن گیا، رتبہ کس کا بڑا ہے؟ ابو کا یا بیٹے کا؟ والد کا۔ جب نماز کے لیے آئیں گے، اب بڑے رتبے والا نماز پڑھائے گا یا چھوٹے رتبے والا؟ کیوں؟ رتبہ تو اس کا بڑا تھا، تو بیٹا پڑھائے گا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے اب وقت امامت کا ہے، اس کے لیے دیکھیں گے رشتہ علم کا، علم میں بیٹا بڑا ہے، لہٰذا یہ امامت کرے گا۔ اچھا چلو نماز ہو گئی، نماز کے بعد یہ اپنے ابو کے ساتھ گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے، پاؤں دبانے کی ضرورت پیش آئی، اب باپ پاؤں دبائے گا یا بیٹا؟ کیوں؟ یہ تو امام تھا، امام امام، امام امام، امام جو آگے ہو، امام جو آگے ہو، امامت امامت ایک ہی معنی میں آگے ہونا، تو یہ تو آگے تھا، اس کو آپ نیچے کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے وہ رشتہ جو تھا وہ علم کا تھا، یہ رشتہ جو ہے یہ والد اور بیٹے کا ہے۔ تو ادھر بیٹا جتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، وہ اپنے باپ کے پاؤں دبائے گا۔ اوسط ابواب الجنت، درمیانی جنت کا دروازہ مضبوط ترین بیٹے کے لیے باپ ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں رہ کے پتہ چل سکتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ دنیا میں رہ کے پتہ چل سکتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل پتہ چل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، اللہ کے رسول نے ایک نسخہ دیا، وہ آج کے دور کا تھرمامیٹر ہے، ویدر ریڈار ہے، اس کے ذریعے جیسے ویدر ریڈار موسم بتاتا ہے، تھرمامیٹر بخار بتاتا ہے، تو وہ ایسا نسخہ ہے جو حضور نے بتایا، وہ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی بتاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے والد کے چہرے کو دیکھو، اپنا رشتہ اپنے باپ سے دیکھو، اگر بیٹے سے والد خوش ہے یہ سمجھ جائے اس سے اس کا اللہ خوش ہے، اور والد سے بیٹے کا معاملہ خراب ہے اور بیٹے سے والد ناراض ہے تو یہ یقین کر لے کہ اس کا اللہ اس سے ناراض ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ تو میرے دوستو، آج کے دور میں جو کوئی یوں کہتے ہیں نا کہ میرے ابو کی بات غلط ہے، میں کہتا ہوں سنو، بیٹا ہونے کے باوجود حق پر کیوں نہ ہو، باپ کے سامنے پھر بھی باپ حق پہ ہے، یہ باپ حق پہ ہے۔ اور جو لوگ، جو طبقہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ لوگوں کی عمر تجربہ زیادہ ہے لیکن میں دنیا گھومتا ہوں، میں نے اس عمر میں ایک تجربہ کیا ہے کہ جب بیٹا اس دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا تاکہ سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس وقت بیٹا اس عمر کو پہنچتا ہے، اس شعور کو پہنچتا ہے کہ میرا والد بچپن میں میرے اوپر سختی ٹھیک کرتا تھا، میرا والد میرے اوپر غصہ ٹھیک کرتا تھا اور میں باپ کا نافرمان تھا، جب یہ اس کا ذہن ایکسپٹ کرتا ہے اور یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے
تو اس وقت اس نافرمان بندے کا ایک اور بیٹا پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب میں یوں سمجھوں گا نا کہ میرے ابو میرے ساتھ بچپن میں سختی ٹھیک کرتے تھے، تو میرا بیٹا پیدا ہو چکا ہوگا جو مجھے کہے گا بڈھا کملائی کو کیسے پتہ ہے، وہ یوں کہے گا۔ آج ہمارا یہ رواج ہے، اس ترتیب کو بدلیں۔ چلو میں علمی نقطہ دے رہا تھا، حضرت اسماعیل اور حضور کا تعلق بھی یوں ہی دیکھیں، اگر رشتہ دیکھیں ابوت کا یا رشتہ دیکھیں نبوت کا، اس میں فرق ہے۔ ابوت باپ بیٹے والا تعلق، نبوت نبی والا تعلق۔ اگر رشتہ دیکھیں ابوت والا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، والد حضرت اسماعیل اور ابراہیم ہیں حضور کے، اسی لیے رشتہ ابوت میں وہ بڑے ہیں۔ اور اگر رشتہ نبوت دیکھیں تو حضور امام الانبیاء ہیں اور وہ مقتدی ہیں۔ نبوت میں یہ بڑے ہیں، ابوت میں باپ ہوتا ہے، تو تصویر کا دونوں رخ دیکھیں تو بات کھل کے سامنے آتی ہے۔ نبوت کی بات چلے حضور بڑے، ابوت کی بات چلے والد بڑا۔ اگر والد کی ایڑی کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگے تو عزت ہوتی ہے، یہ اعتراض نہیں رہتا۔ حضور پاک معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے، براق جانور آیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی ہے، جب براق جانور آیا تھا، براق اسے کیوں کہتے تھے؟ براق برق سے نکلا ہے، یکاد البرق یخطف من ابصارہم، برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں، زمینی بجلی کو عربی میں کہربا کہتے ہیں، برق نہیں کہتے، آسمانی بجلی کو برق کہتے ہیں۔ آسمانی بجلی کی سپیڈ زمینی بجلی کی سپیڈ سے سائنسدانوں کے مطابق 400 گنا زائد ہے۔ وہ آسمانی بجلی جس کی رفتار، جس کی تیزی، جس کی حدت و شدت ہماری بجلی سے کئی بڑھ کے ہے، اسے کہتے ہیں برق۔ تو براق جس کے اندر اس بجلی جیسی چلنے کی طاقت ہو، وہ جانور رسول اللہ کے لیے بطور سواری بھیجا گیا۔ حضور براق کے قریب آئے ہیں۔ اب سنیں، وہ جنتی جانور تھا، کسی براکن کا بیٹا تو نہیں تھا، کسی سبزی منڈی سے، کسی جانور کی منڈی سے تو، بکرا منڈی سے تو نہیں خریدا گیا تھا۔ دنیا میں آیا نا تو دنیا کے جانوروں کو اس نے راستے میں دیکھا، یہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ اونٹ ہے، یہ مستیاں کرتے ہیں۔ تو وہ آسمان سے تو آیا تو اس میں بھی تھوڑی مستی آ گئی۔ امام ترمذی لکھتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے لگے تو وہ بدکنے لگا، یوں ہلنے لگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، براق جس شخصیت نے تجھ پہ سواری کرنی ہے، اس سے افضل آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اوے تو اپنی قسمت پہ ناز کر کہ تیری پیٹھ امام الانبیاء کے لیے سواری بن رہی ہے، تو بدک رہا ہے، تو مستیاں کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں فسقطت، بالکل وہ سکوت میں، سکون میں آ گیا، اور پھر اس نے کوئی بدکنے کا کام نہیں کیا۔ امام الانبیاء بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں تا حد نگاہ اس کی رفتار ہے۔ تا حد نگاہ کسے کہتے ہیں؟ ہم یوں بالکل صاف ایریا میں یوں دیکھیں، جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک اس کا پہلا پاؤں تھا، اسے کہتے ہیں تا حد نگاہ۔ وہ یوں چلتا تھا، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اس پر بیٹھ کے، روانگی ہے، راستے میں رکی ہے، یہاں 2 نفل پڑھی ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ وادی عقیق ہے، ادھر آپ نے آنا ہے، مدینہ منورہ کی وادی ہے۔ آپ مدینہ منورہ جائیں نا، یہ 7 کلومیٹر وہاں سے زائد نہیں ہے۔ اس وادی عقیق میں ضرور جانا، اسے پرانے زمانے میں، حضور کے زمانے میں اونٹوں کی منڈی کہتے تھے۔ یہ آپ جا کے دیکھیں، میں گیا ہوں الحمدللہ۔ وادی عقیق جانا مسنون نہیں کہتا، لیکن مستحب ضرور ہے، دیکھنے کی جگہ۔ اگر مدینہ میں آپ نے پانیوں کی جگہ دیکھنی ہو تو ذرا وادی عقیق کو جا کر دیکھیں۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ تو اس جگہ حضور پاک کا براق اترا تھا۔ اترا تھا کا کیا معنی؟ وہ براق چلنے والا نہیں تھا، اڑنے والا تھا۔ چلنے والا نہیں تھا، اڑنے والا تھا۔ وہ اس زمانے کا بوئنگ طیارہ ہے، شکل اس کی براق جیسے آج کل ہمارے جہاز مچھلی کی شکل کے ہوتے ہیں، کچھ جہازوں کو مارخور کی شکل کا بنایا جاتا ہے، اس طرز پہ۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا براق وہاں اترا ہے۔ حضور نے 2 نفل پڑھے ہیں، آگے چلیں، اترے ہیں، یہاں بھی 2 نفل پڑھے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طور سینا ہے۔ والتین وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ بلد الامین سے تو پہلے ہو کر آ گئے تھے، اب طور سینا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں،
کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا مظہر ہے، یہ 2 نفل پڑھے گئے ہیں۔ اچھا تھوڑا آگے چلیں، یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم پیدائش ہوئی ہے۔ کون سی پیدائش؟ جو حضرت مریم علیہ السلام بھی کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں بے بیائی، میں بغیر شادی کے مجھے بچہ، اے کاش کہ میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول جاتے، وکنت نسیا منسیا، بھولی بھلائی ہوتی، بھولی بسری ہوتی، کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، غم نہیں کرنا، قد جعل ربک تحتک سریا، پانی چاہیے تو یہ پانی بن گیا، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ نے کھجور لینی ہے تو یہ سوکھا تنا نہ سمجھو، ہلانا تیرا کام، کھجور اوپر سے ڈالنا ہمارا کام۔ فَكُلِي، پی، کیا؟ وہ جو چشمہ، وَكُلِي، فَكُلِي، کھا، کیا؟ وہ کھجور، وَاشْرَبِي، پی، کیا؟ وہ چشمہ، وَقَرِّي عَيْنًا، اب بچہ پیدا ہو، اب آنکھیں ٹھنڈی کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، کوئی بندہ ملے تو کہنا میں نے بات نہیں کرنی، اللہ رب العزت اپنی کام خود ظاہر کریں گے۔ تو بچہ بولا، اور بچہ ایسے بولا کہ بڑوں بڑوں کی زبانیں گونگ ہو گئیں، نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، یہ پوری ترتیب ہے، یہ بیت اللحم ہے۔ ادھر حضور کو روکا گیا، 2 نفل پڑھیے، حضور نے 2 نفل، یہ راستے پہ حضور فرماتے ایک جگہ اور میں نے دیکھا رکتے ہوئے چلا، سرخ ٹیلا ہے، میں نے سرخ ٹیلے پہ غور کیا، مٹی کا ڈھیر کو ٹیلا کہتے ہیں، جسے عربی میں کثیب کہتے ہیں، وہ ٹیلا ہے، اچھا اس کے قریب سے گزرو تو ایک قبر ہے۔ سنو میرے دوستو، یہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ حضور پاک فرماتے، حضرت انس نے فرمایا، حضور نے فرمایا جب میں اس قبر کے قریب گیا، یار کس کی قبر ہے؟ تو دیکھا تو میرے اوپر حالت منکشف ہو گئی، میں قبر کے اندر دیکھ رہا ہوں، فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ چیزیں دیکھی اور پھر بیت المقدس جا کر پہنچ گئے۔ اب میں ان پہ ایک ایک بات کرتا ہوں، سنیے ذرا۔ حضور نے ہر جگہ 2 نفل پڑھے ہیں۔ پتہ چلا سفر میں نماز کم ہوتی ہے، سفر میں نماز کم ہوتی ہے، یار لوگوں نے کم کمانا بھی کم سمجھ لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 1 رکعت پڑھ لو وتر کی۔ میں سوال کر سکتا ہوں کہ کم جو ہے نا نماز اس موقع پہ جو حضور نے لمبے سفر میں پڑھی ہے، کہیں 1 رکعت نہیں ہے، ہر جگہ تو 2 رکعتیں ہیں، تو پتہ چلا نماز 2 رکعت سے کم کہیں نہیں ہے، چاہے وہ جتنا لمبا سفر کیوں نہ ہو۔ آج تک اتنا لمبا سفر کسی مائی کے لال نے نہیں کیا اور نہ کرے گا، اور اتنے قلیل وقت میں نہ کسی نے کیا اور نہ کوئی کرے گا جتنا حضور نے کیا۔ ادھر بھی 1 رکعت نہیں ہے، اگر 1 رکعت مشروع ہوتی تو یہیں تو پڑھ لی جاتی، کہیں تو پڑھ لی جاتی، یہاں بھی ہر جگہ 2 رکعت ہے۔ اور ایک بات اور، بابرکت جگہ میں جا کے 2 نفل پڑھو اس نیت سے کہ اللہ ان کی برکات ہمیں عطا فرما دے، یہ رسول اللہ کے ڈائریکٹ طریقہ سے ثابت ہے، ڈائریکٹ طریقہ سے۔ ہم اہل سنت والجماعت دیوبند والے کہتے ہیں استبراق بالاکابر جائز ہے، استبراق بالقبور جائز ہے، کہ بزرگوں کی برکات لیجئے۔ مجھے بتائیں یہ ایک ایک جگہ پہ جبرائیل روک کے رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں آپ یہاں نماز پڑھیں، یہاں اگر برکت کا حصول نہیں تھا تو کس لیے تھا؟ تو اس کا معنی برکت ملتی ہے۔ اچھا حضور پاک علیہ السلام چل پڑے ہیں، رسول اللہ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، 7 سرخ ٹیلا ہے، اس سے پتہ چلا انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ تو حضور کا معجزہ ہے، میں نے کہا میں نے مان لیا، اگلی بات معجزہ ہے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے بندے 2 باتیں ہیں، نمبر 1 حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا، نمبر 2 حضور کا اوپر سے دیکھ لینا معجزہ ہے۔ نماز پڑھنا تو نبی کی عبادت ہے، ہماری دلیل نبی کی عبادت سے ہے، دیکھ لینے سے نہیں ہے۔ دیکھ لینا حضور پر کھل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے ہیں، بیت المقدس آ گیا ہے۔ بیت المقدس میں حضور پاک فرماتے جب میں اترا تو جبرائیل نے ایک پتھر کو اٹھایا اور اپنی انگلی کو یوں رکھا، جدید دور کی ڈرل مشین سمجھو، اس انگلی کے اشارے سے اس پتھر میں سوراخ ہوا، تو جو براق تھا جو اس کے گلے میں پٹا تھا
اس کو اس سے باندھ دیا۔ یہاں پر شراح نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کیوں باندھا گیا؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک مار کے پیتا ہے، مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ جبرائیل کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ یہ تو موتی جانور ہے، بات ماننے والا ہے، اس کو جو آسمان سے لایا ہوں، پہلے یہ مستی میں بدل گیا تھا، کہیں اب ہم اندر جا رہے ہیں بھاگ نہ جائے، لہٰذا اسے یہاں پر باندھ کے ٹھہرا دو۔ حضور پاک علیہ السلام اندر گئے ہیں، انبیاء کرام موجود ہیں، انبیاء سے تعارف ہوتا ہے، خطبات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اس کے بعد ملاقات کے بعد نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، یہ انبیاء کرام موجود ہیں، حضور پاک آخر میں گئے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی آیا تھا؟ پہلے سے تھے نا موجود ہے، تو پتہ چلا مقتدی مسجد میں پہلے آتا ہے، امام بعد میں آتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ترتیبیں الٹ ہیں، امام صاحب آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے بجلی آن کیوں نہیں کی؟ آپ نے پنکھا کیوں نہیں چلایا؟ آپ نے اذان کیوں نہیں دی؟ آپ نے جھاڑو کیوں نہیں لگایا؟ وہ امام ہے، غلام نہیں ہے۔ مقتدی پہلے آئے، یہ واقعہ معراج بتا رہا ہے۔ امام کو لیٹ ہو جائے، امام دیر سے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو امام کو غلام بنا لیتے ہیں۔ الامامت کالملامت فی زماننا، ہمارے دور میں تو امامت ملامت بن گئی ہے۔ تو مجھے بتائیں، آپ نے امام کو کوئی نوکر سمجھ رکھا ہے؟ وہ تمہاری نماز اللہ کو دے رہا ہے روزانہ، نہیں دے رہا تو اپنی پڑھ لو۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مقتدی کو آپ کہتے ہیں پہلے آئے، میں نے کہا ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ مقتدی امام ہاتھ میں عصا پکڑ کے خطبہ شروع کرتے ہیں تو مقتدی اس وقت نہا کے آ رہا ہوتا ہے جیسے اسے دین کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے تو اپنی مسجد جمعہ میں ترتیب بنائی ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں۔ میں نے اپنی مسجد والوں سے کہا، میں نے کہا بھائی اگر آپ آؤ گے میں بیان کروں گا جمعے کا، نہیں آؤ گے تو مجھے خطبہ نماز پڑھانا آتا ہے۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کے سورۃ کہف پڑھ لی، خطبے کا ٹائم ہو گیا، میں نے نماز شروع کرا دی، بندے نہیں تھے۔ وہ دن اور یہ دن میری مسجد میں صف 2-3 صف پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، میرے اوپر کوئی تقریر کرنا فرض ہے، میں نے کوئی کھڑکیوں کو، کوئی پنکھوں کو، کوئی چھتوں کو، کوئی دروازوں کو سنانا ہے، میں مسئلے پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے۔ آپ آؤ گے سناؤں گا، نہیں آؤ گے تو نہیں سناؤں گا، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس پر دوسری رائے نہ رکھیں، دلیل کوئی مانگے تو واقعہ معراج پیش کر دیں کہ مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتے ہیں، اور بعد میں آنے والے امام پر مقتدی اعتراض بھی نہیں کرتے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ تو نبی تھے، میں نے کہا جب نبی اعتراض نہیں کرتا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کرتا ہے، یہ تو میری دلیل ہے، تیری دلیل تو نہیں ہے، یہ تو جو دلیل دے رہا ہے تو میری حق میں دے رہا ہے، میری تائید میں دے رہا ہے۔ جب نبی اعتراض نہیں کرتا تو امتی کو کس نے کہا تو اعتراض کر؟ اچھا تو امام کو آپ امام ہی سمجھا کریں۔ ہمارے حضرات 5 منٹ امام اوپر بات کر لینا، سب گھڑیوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور 2.5 گھنٹے کی مووی دیکھنی ہو نا تو اس میں کہتے ہیں چس ولی ہے یہ، واہ واہ تو دیکھو تو ولن دا کم تے ہیرو دا کم، واہ ہمیں نہیں کچھ یاد رہتا، یہاں دین کے لیے مشکل ہے۔ اچھا میرا ایک تجربہ اور ہے، جمعے میں وہ بندہ کہتا ہے ٹائم اوپر ہو رہا ہے جو دیر سے آتا ہے، جو شروع سے بیٹھا ہوتا ہے وہ نہیں کہتا ٹائم اوپر جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ بات سن رہا ہے، اسے ربط پتہ چل رہا ہے، کنٹیکٹ ٹو دا ریفرنس پتہ چل رہا ہے، کیسے کیسے جا رہا ہے، اسے سامنے ایویڈنس اور دلائل آ رہے ہیں، ثبوت آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے۔ اور جو لیٹ آتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی ٹائم اوپر ہو گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ بات ہو کیا رہی ہے، الچٹو میں ڈگر ہو چکا ہے، اس بندے کو کیا پتہ ہے کہ بات کیا چل رہی ہے، تو اسی نے کہنا ہے کہ ٹائم اوپر ہو گیا۔ تو حضور پاک بعد میں آئے، اللہ کے رسول نے امامت کرائی ہے۔ مولا علی قاری نے باب فی المعراج جلد نمبر 9 مرقات المفاتیح کے اندر ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہ کون سی نماز ہے، اور جو پیچھے نمازیں پڑھی گئیں وہ کون سی ہیں؟ ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، نماز فرض تو حضور کے آسمانوں پہ جانے کے بعد ہوئی ہے، ابھی تو حضور آسمانوں پہ بھی نہیں گئے، تو یہ کون سی نماز ہے؟ تو مولا علی قاری کہتے ہیں نماز خصوصیت ہے، یا یہ وہ نماز ہے جو حضور پاک علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے پڑھا کرتے تھے، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ فِي اللَّيَالِ، صحیح بخاری جلد اول، حضور جو غار میں عبادت کرتے تھے، تو یہ وہی نماز اختصاص خصوصی ہے، اس کا بھی حکم نہیں تھا، بطور نفل تھی۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے ہیں، اور حضور پاک کے ساتھ اب براق نہیں گیا، اوپر اب براق نہیں گیا، اب اوپر معراج آئی ہے۔ عربی میں سیڑھی کو جسے لفٹ کہتے ہیں خود بخود چلے، معراج، مرقات، سلم، یہ تینوں نام سیڑھی کے ہیں، تو وہ سیڑھی لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پہ چڑھے ہیں، وہ سیڑھی جدید دور کا لفٹ ہے، اس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔
पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर सिदरतुल मुंतहा, यूं यूं ले जाया गया है। और एक बात मैं मजीद कहूँ, आसमानों पे पहरा रसूलुल्लाह की नबुव्वत के ऐलान के बाद ज़्यादा सख्त कर दिया गया। हुजूर फरमाते हैं कि जिस वक्त आसमान पे हम पहुँचते तो आसमान का दरवाज़ा जिब्राइल खटखटाता, अंदर से आवाज़ आती, कौन? जिब्राइल। वमन माक, और कौन साथ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। अब ईसा इलै, नाम बुइस्तु इलै, अल्लाह ने भेजा था जी, अल्लाह के हुक्म से इनके पास गया था, इनको लेने आया हूँ। अच्छा चलो, फिर दरवाज़ा खुलता, अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद होती। पूछा जाता था एक एक मौके पे आसमान। इससे साइंस का ये नज़रिया टूट जाता है जो हमें साइंस हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में और बायोलॉजी के फजूल किस्म के फ़लसफ़े हमें बताते हैं कि सूरज एक जगह रुका हुआ है, कुरान कहता है वशम्स तजरी, सूरज चलता है, और साइंस कहती है आसमान कोई चीज़ नहीं है, ये अजराम फल्की है जो सिर्फ हमें नजर आते हैं, आंख से नजर आते हैं, दूर होने की वजह से एक नीली धारी नजर आती है कुछ नहीं। ये साइंस का नजरिया बातिल हो जाता है। अगर है कुछ नहीं तो दरवाजा क्यों खटखटाया जा रहा है, खोला क्यों जा रहा है, पूछ परत क्यों हो रही है, पूछ गूछ क्यों हो रही है? इसका माना कुछ है। साइंस ने तुके मार लिए, उन्होंने दो चार में फार्मूले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के इधर उधर के समझा के दो बातें समझानी है, और हमने 30, 31, 32 मार खान बन के पता नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम को क्या समझ लेना है। आपने शायद पढ़ा हो, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम को उंगलियों पर खंगाला है। मैं समझता हूं कि जिस जगह इनका फलसफा शरीयत से टकराए, शरीयत से इनका फलसफा टकराए, हमने उस जगह रद्दी की टोकरी को इस्तेमाल करना है, रिसाइकल बिन को इस्तेमाल करना है, हमने उधर डिलीट ऑल का ऑप्शन यूज करना है, हमने वहां नहीं रखना। हमारे लिए सबसे पहले है तो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक एक आसमान क्रॉस किया है, यहां भी तफसील है, मैं छोड़ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान से ऊपर, जब एक एक आसमान से गुजरे, एक एक नबी से मुलाकात होती गई। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबियों को नीचे छोड़ के आ गए थे बैतुल मुक़द्दस में, ऊपर हुज़ूर पाक की मुलाकात नबियों से कैसे हुई? क्या दो मूसा हैं, दो आदम हैं, दो इब्राहीम हैं, दो यूसुफ हैं, दो यूनुस हैं, दो ईसा हैं? इसका क्या माना? ऊपर कैसे मुलाकात हुई? हज़रत मूसा के लिए 3 बातें हो जाएंगी, कब्र में भी हुई, बैतुल मुक़द्दस में भी हुई, आसमानों पर भी हुई। क्या मतलब? नबी तो एक है, मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हो रही है? सुने, मैं एक जुमला कहता हूँ। जब कोई महफिल बनाई जाती है, कोई पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, तो उसके लिए उसकी तरतीब भी बनाई जाती है। मसलन भाई हमारे एक चीफ गेस्ट हैं, मेहमान खुसूसी हैं, अगर यहाँ कोई मेहमान खुसूसी आ रहे हैं, मौलाना सईदुल्लाह साहब अपने तालिब इल्मों को कहेंगे, बेटा तुमने पहले ड्यूटी देनी है गेट पर, जब आपने गेट से उन हजरात को अंदर ले लेना है, वो तो गाड़ी में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होंगे, तुमने भाग के आगे आना है, फूल फेंकने हैं। अच्छा, फिर आपने यहाँ मिलने हैं, उनको यहाँ लाना है। ये जो हजरात होंगे, ये खादिम नहीं है, कोई नौकर सर्वेंट नहीं है, ये फी सबीलिल्लाह बैठे हैं इस पार्टी के मेहमान खुसूसी की इज्जत अफजाई के लिए। अंबियाए कराम को भी मेराज हुई है, किसी को पहले आसमान पे, किसी को दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, लेकिन हुजूर पाक चीफ गेस्ट थे इस रात, हुजूर मेहमान खुसूसी थे। अंबियाए कराम को हुजूर की नीचे इमामत कराने के लिए भेजा गया कि आप मुक्तदी बन जाओ। हुजूर आने लगे, अल्लाह ने अपनी ताकत खासा से इन्हें पहले बुला लिया। ये मैं नहीं कहता, सीरतुल मुस्तफ़ा में मौलाना इदरीस कांदलवी की राय है। मौलाना कांदलवी फरमाते हैं अजसाम असलिया को अल्लाह ने कब्रों से उठवा के हुजूर का मुक्तदी बनवाया है। अगर आप कहेंगे खाली रूहों ने नमाज पढ़ी है, तो रूह तो जिस्म को फोटोस्टेट है, फोटोस्टेट से मुलाकात और होती है, ओरिजिनल से मुलाकात और होती है। मैं मौलाना सईदुल्लाह साहब की तस्वीर देखूं और कहूँगा मैं इब्न शेखुल हदीस से मिला हूँ, जब मैं खुद मिलूँ तो मैं कहूँगा जी मैं इनसे मिला हूँ, तो फोटोस्टेट। अगर रूहों के हुजूर ने नमाज पढ़ाई है तो फिर नऊज़ु बिल्लाह हुजूर इमामुल अंबिया तो न हुए, इमाम अरवाह अंबिया हुए, हालांकि हुजूर इमामुल अंबिया है, तो इसलिए असली जिस्म। फिर हजरत कांदलवी ने आयत से इस्तेदलाल किया है, फरमाया वमा काना अलल्लाह वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़, ये अल्लाह पे मुश्किल नहीं है। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात की इसी जगह बाबुल फिल मेराज की नामी जिल्द में लिखा है,
इन्नमा अस्सलातु तस्तदई जसदन हय्या इन्नमा तकूनु लिल अशबाह ला लिल अरवाह। फरमाया नमाज जिस्म पढ़ता है, ये अरकान मखसूसा का नाम है, और इनके आज सामने ये नमाज पढ़ी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं से नमाज पढ़वाई है। तो हुजूर इमामुल अंबिया हुए। मेरे दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे गए तो इन अंबिया ने वहाँ मुलाकात की। क्यों? हुजूर चीफ गेस्ट थे, और चीफ गेस्ट के लिए बाकियों को पहले भेजा जाता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आगे चलना चाहूँ भी तो नहीं जा सकता। क्यों जिब्राईल, क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, बस मेरी तो बस हो गई, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। कंजुल उम्माल की रिवायत है, ये मैंने पर जलने की रिवायत बाकायदा ढूंढी है कंजुल उम्माल में, और मेरे तो पर जल जाएंगे, आगे तो वो नूर के पर्दे हैं, मेरे लिए जाना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, हुजूर पाक के लिए रफ कालीन आता है, हुजूर उस पर पाँव रखते हैं, वो उस दौर का वहाँ का जदीद बोइंग तैयारा है, और अल्लाह के रसूल जाते हैं। यहाँ हमारे सीरत निगारों ने एक जुमला लिखा है कि जब जिब्राइल वहाँ रुक गए, क्योंकि उसके आगे जाने की उनको ताकत और बस नहीं है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थोड़ी सी अजनबियत आई कि अब मैं अकेला हूँ और अरश की तरफ सफ़र है। इस मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ के मामूर फरिश्तों ने शक्ल सिद्दीक अकबर, आवाज़ अबू बकर सिद्दीक में बात करना शुरू की, तो रसूलुल्लाह के दिल को बहलाया। ऐसे नहीं है यार गार, इसने तो मज़ार तक भी साथ नहीं छोड़ा, ये वो यार है। वो वहाँ रुक गए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से ये गुफ्तगू हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं दरबार इलाही में। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में नक्शा खींचा है। जब ये मुलाकात है, इस मुलाकात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तोहफे पेश करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहियात ज़ुबानी बातें, वस्सलावात बदनी बातें, वत्तय्यिबात माली बातें। लिल्लाह, ए अल्लाह, मैं आपके दरबार में लाया हूँ, वो मेरी ज़ुबानी बातें हूँ, कौली, वो मेरी जानी बातें हूँ या मेरी माली बातें हूँ, मैं आपके लिए लाया हूँ। पहले ज़ुबान पेश की, फिर जिस्म पेश किया, फिर माल। उसकी वजह कि पहले ज़ुबान से इकरार होता है, फिर जिस्म से इत्तेहाद होता है, फिर माल से इन्फाक होता है। तो जिसके साथ ज़ुबान से वादा हो, उसके साथ जिस्म की ताकत की मदद चलती है, फिर जिसके लिए बंदे का जिस्म इस्तेमाल हो, उसके लिए बंदे का माल लगता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरतीब से पेश किया। ये रिवायत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकातुल मफाती में लिखा है कि ये 3 तोहफे पेश किए। इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी हवाला मौजूद है रूहुल मानी में। तो ये पेश किया वहाँ, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ से जवाब है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पहला तोहफ़ा सलामती का, व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत हो, दूसरा तोहफ़ा, व बरकत, दूसरा तोहफ़ा बरकत का मिला, बरकत का, व बरकत, अल्लाह की बरकत है। 3 तोहफ़े सलामती के, फिर उसके बाद रहमत के, फिर उसके बाद बरकत के। ये लफ्ज़ बरकत है, याद रखें, बरकत नहीं है। बरकत अरबी में काटने को कहते हैं, बरकत रहमत की वुसअत को कहते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, तो इसका माने अल्लाह काट दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत, राह पर ज़बर पड़े, फतह ये अता फरमाए। तो हुज़ूर पाक को ये 3 तोहफे मिले, और रसूलुल्लाह ने इस मौके पर भी जाकर, इससे अजीम लम्हा इस दुनिया में नहीं आया, इस मौके पर भी जाके अपनी उम्मत को हुजूर नहीं भूले। फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ मेरे अल्लाह, जिन्हें मैं छोड़ के आया हूँ, जिन्हें छोड़ के आया हूँ, मेरी उम्मत, मेरे सहाबा, अल्लाह ये सलामती आप वाली उन्हीं पर भी हो जाए। किसी को आज बड़ा ओहदा मिल जाए ना, 4 बंदे उसे हाथ मिलाने लग जाए, वो अपनी औकात भूल जाता है। हम लोग अपने मिंबर और अपनी कैंडिडेट से यही तो गिले करते हैं कि जब तुम्हें वोट चाहिए होते हैं तो फिर हमारे मरे हुए दादा की बख्शिश के लिए भी तुम आ जाते हो, फिर मरे गड़े मुर्दे निकालने के लिए भी उसको भी वो कोई अल्लाह बख्शिश है, तो आप आ जाते हो। और जब आपको 4 वोट मिल के आप ऊपर जगह चले जाते हो, आप हमारा फ़ोन सुनना भी छोड़ देते हैं, आप हमें मिलना भी छोड़ देते हैं। ये आज के दौर के बड़ों का काम है।
جو دنیا میں سب بڑوں کے بڑے ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ ادھر جا کے بھی امت کو نہیں بھولتے، ادھر جا کے بھی رسول اللہ نہیں بھولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ، 3 تحفے ملے۔ نمبر 1 نمازوں کا، یہ تو حضور کی ذات کے لیے 3 تحفے تھے، جو امت کے لیے نمازوں کا تحفہ۔ نمبر 2 خواتم بقرہ، یعنی سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ملا۔ یہ آیتیں سماوی ہیں، یاد رکھنا، یہ عرضی نہیں ہے، حضور کو وہی ملے۔ اور تیسرا مغفرت لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو مشرک نہ ہو، جو شرک نہ کرے، شرک سے توبہ کر لے، اس آدمی کو اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ مغفرت مل رہی ہے۔ یہ 3 انعام اللہ کے رسول لائے ہیں۔ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں آ گئے، باقی تحفوں پر تو کچھ نہیں کہا۔ کہا نمازیں 50 مل گئی، کہا جی ہاں، کہا میری قوم پہ بھی فرض تھی، وہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کی قوم بھی شاید نہ پڑھے، آپ کمی کرا لیں، اب کمی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق 10 کم ہوتی، باقی روایات میں 5 ہے۔ 10 مانے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 سفر، اور اگر 5 مانے تو 9 سفر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آپ علیہ السلام کر 5 کم 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 کم، آخر میں 5 بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا جو نماز 5 پڑھے گا، ہمارے ہاں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بات بدلتی نہیں ہے، رب کی شریعت میں تبدیلی نہیں ہے، بس اس کو 50 کا ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں جب 10 ہوئے تھے تو کہا تھا اور کم کریں، 5 ہو گئی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 5 بھی کم کرا دیں، لوگ نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا، اب میں نہیں کہتا۔ میرے دوستو، آج ہم نہ پڑھ کے اپنے نبی سے قیامت میں سفارش کی امید رکھتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کے یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بزرگ کا مقولہ سنا، وہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو کہتے ہیں کتا، گدھا اور خنزیر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کہتے ہیں کتے کی تسبیح ہے وَيَقُولُ الْكَلْبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلْبًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي حِمَارًا، اللہ شکر تو نے مجھے کتا بنایا، گدھا نہیں بنایا، جس کے آواز کو آپ نے منکر آواز کہا ہے۔ گدھا کہتے ہیں وَيَقُولُ الْحِمَارُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنزِيرًا، میرے مولا تو نے مجھے خنزیر اور سور نہیں بنایا، مجھے گدھا بنایا، تیرا شکر ہے۔ باری خنزیر کی آتی ہے، مظفر گڑھ کے دوستو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، خنزیر کی تسبیح ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ تیرا کرم، خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ سیدنا عمر فاروق کا دربار ہے، ایک عورت آ کے کہتی ہے یہی تیل ہے ایک پیمانے کا، 1 مہینہ جلتا تھا، امیر المؤمنین یہی تیل دیے میں ڈالتی ہوں، اب 15 دن چلتا ہے۔ کون سی بے برکتی پڑ گئی؟ امیر المؤمنین عمر مختلف سوال کرتے ہیں، آخر میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے تیری باتوں سے سمجھ آ گیا کہ تو نے اپنے گھر کے سامنے لگے ہوئے پردے کو جو دروازے پہ لگا ہوا تھا مین انٹریس پہ، مرکزی داخلے گیٹ پہ، وہ اتار دیا ہے، تو کسی بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑ گئی ہے، یہ اس کی نحوست ہے۔ جس گھر میں بے نمازی رہے، اٹھے بیٹھے آئے جائے، آپ مجھے بتائیں پھر بھی ہم کہیں کیڑے گناہ ہیں جو اللہ دا عذاب آندہ پیا ہے، ہم پھر بھی یہ جملہ کہیں یہ بے نمازی۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فضل اعمال میں حضرت شیخ نے روایت لکھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں وجہ امتیاز، حد فاصل، سینٹرل لائن جو درمیانی لکیر ہے، وہ کہتے ہیں وہ نماز ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا مسلمان، نماز پڑھتا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یرموک کی جنگ میں ٹھہرے ہیں، تو اس وقت 60,000 کے لشکر سے مقابلہ ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اکیلے کیوں؟ کہا بس میں کلمے والا ہوں، یہ کلمے والے نہیں ہیں، رب کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے اصرار پہ خالد 60 بندے ساتھ لیتے ہیں، 60,000 کے مقابلے میں جانے کے لیے۔ جاتے ہوئے خالد سے زرار بن ازور کے ایک دوست نے پوچھا، یہ واقعی نے لکھا ہے فتوح البلدان میں کہ خالد
1000 आदमी से एक बंदा लड़ेगा, 60,000 के मुकाबले में 60 बंदे। हजरत खालिद ने फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बह मसलुल हय्य वल मय्यत। फरमाया जो आदमी रब का जिक्र यानी नमाजी है इसकी मिसाल जिंदा की है, और जो इसका तारिक है छोड़ने वाला है उसकी मिसाल मुर्दा सी है। वो 60,000 लाशें हैं, हम 60,000 नमाजी जिंदा हैं, हम काफ़ी हैं उन पर। ये खालिद इब्न वलीद का तारीखी जुमला है। ये नमाज़ें अल्लाह के रसूल तोहफा लेकर आए और आज हम इसको ज़ाया कर रहे हैं। नमाज से मत कहो मुझे काम करना है, तुम काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी है। मैंने एक वाक़या पढ़ा है, जद्दा की एक अरबी खातून अपनी बच्ची की शादी करती है, उसका वालिद फौत हो चुका था। माँ ने बड़े नाजो नखरे से अपनी बेटी को पाला और हज़ारों रियाल उस पर खर्च करके उसका मेकअप ब्यूटी पार्लर से करवाया। और ये असर के बाद की बात है, बच्ची का वुज़ू नहीं था। मगरिब की नमाज के वक्त की बारी आई तो बच्ची हॉल में पूरे मेहमानों में बैठी और मुंह पर मेकअप है। जब नमाज का अजान की आवाज़ आई तो बच्ची ने माँ से कहा अम्मा मुझे वुज़ू करना है, मैं नमाज पढ़नी। मैं दंग रह जाता हूँ जब ये वाक़या पढ़ता हूँ ना। तो माँ ने कहा बेटा मैंने हज़ारों रियाल खर्च किए हैं अपना नाक ऊँचा करने के लिए, कोई तुझे यतीम की बेटी न कहे, तू नमाज कज़ा कर ले, अब मुंह न धोना मेकअप उतर जाएगा, इशा को दोनों इकट्ठी पढ़ लेना। बेटी ने थोड़ा तवक्कुफ किया और माँ को कहा अम्मा मौत का वक़्त क्या पता है, अम्मा हो सकता है मौत आ जाए, मुझे अल्लाह के आखिरी सज्जे से महरूम न कर अम्मा, मैंने उठना है, मैंने वुज़ू करना है। माँ जोर ज़बर करती है बेटा नहीं उठना, बेटी इसरार करके उठ जाती है। मुसलमानों वो राइटर अखबार का लिखता है ये बेटी वुज़ू करने के बाद मुसल्ले पे ठहरी, पहला सजदा किया तो रूह परवाज कर गई। एक सहाबी ने दूसरे से पूछा आप मौत को कितना करीब जानते हो? उसने कहा ताबी ने पूछा सहाबी से, तो सहाबी ने उल्टा उससे पूछा तुम कितना करीब जानते हो? कहा एक नमाज पढ़ी है पता नहीं दूसरी का वक्त आएगा या नहीं। सहाबी ने चीख के कहा अल्लाहु अकबर, इतना दूर मौत को समझता है? वल मौत अदना मिन शिराकी नालिही, मैं तो यूं समझता हूं कि एक तरफ सलाम फेरा है पता नहीं दूसरी तरफ फेरने का मौका आएगा या नहीं। मुसलमानों ये तय करो खुद भी और अपनी नस्लों को भी नमाज का पाबंद बनाएंगे, करोगे? वअमुर अहलक बिस्सलाह, और कुरान कहता है नमाज का हुक्म खुद नहीं अपने घर वालों को करो। घर वालों का पहला इतलाक अपनी औलाद पे अपनी बीवी पे होता है। अगर कोई भाई घर में फड्डा डाल के बहन भाइयों से नमाज पढ़वाए लेकिन वो नहीं पढ़वा सकता तो सब्र करे, अपनी औलाद हो तो उनसे बात करे। वस्तबिर अलैहा, कुरान कहता है आपने खुद भी इस पर मुदावमत इख्तियार करनी है। तो मेरे दोस्तों ये नमाज का तोहफा ऊपर से मिला, हुजूर पाक लेकर आ गए। वापस पहुंचे तो बैतुल मुक़द्दस में, ये नुक्ता दे रहा हूं सुनो, मुल्ला अली कारी ने मिरकात की नामी जिल्द की बाबुल मेराज में लिखा है, तो नज़लू माहु मुतक़द्दिमीन व मुतअख़िरीन, अल्लाह ने फिर अंबिया को नाजिल नीचे किया, कुछ हुजूर से पहले कुछ हुजूर के बाद आए। वसल्ला बिहिम सलातम वद्दिन फ़ाख़र, अब दूसरी नमाज पढ़ी गई, हुजूर ने पढ़ाई, अंबिया ने पढ़ी। ये सलाते अलविदाइया थी, पहली नमाज इस्तिक़बालिया थी, आखिरी नमाज अलविदाइया थी। इस रात 2 नमाजें हुजूर ने पढ़ाई हैं। ये मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है। मैं उस दिन एक शेखुल हदीस के सामने बात कर रहा, उन्होंने मुझे कहा मुझे हवाला दिखाएं जरा खोल के। मैंने मिरकात की नामी जिल्द खोल के दिखा दी कि ये सलात मुअद्दिन दूसरी नमाज और पहली सलात इख्तिसास है। लेकिन जी मैं तो बहुत पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, अक्सर लोग नहीं जानते कि इस रात पे दूसरी नमाज हुजूर ने पढ़ाई। वहाँ से हुजूर वापस आए हैं, वही बोरा के इंतज़ार में है। हुजूर पाक बैठे हैं, मक्कतुल मुकरमा पहुँच गए। यहाँ पर हाशिया निगारों ने हाशिया लगाया है कि वुज़ू का पानी बह रहा था, किसी ने कहा सालन गर्म था, किसी ने कहा दरवाजे कुंडी हिल रही थी, और किसी ने आम बातें भी की हैं। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, ये कोई कुरान हदीस नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हुजूर पाक ने वफ़ात के वक्त जिब्राइल से पूछा था मेरी उम्र क्या, उसने कहा ज़मीन के मुताबिक 63 साल, आसमान के मुताबिक 90 साल। वो कहने लगे आसमान पे 90 साल, कहा आसमान में आपके 27 साल गुजरे हैं, जो दुनिया में चंद लम्हों की बात है। इस हिसाब से 63 + 27 90 साल बनते हैं, वरना तो उम्र 63 साल है। ये उन हाशिया निगारों की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई हवाला इसका नहीं पढ़ा। तवज्जो,
हुज़ूर पाक वापस आए हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोर तो नहीं हो रहे, बात चलाऊं पूरी कर लो, एंड ही आ रहा है, तवज्जो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे हानी कहते हैं आप किसी को कहना नहीं, आप ऐलान न करना, लोग मानेंगे नहीं। दीन वो है जिसे छुपाया जाए, वो दीन नहीं है, वो तो तक़िया है। दीन तो ऐलान करने के लिए आता है, दीन तो बताने के लिए आता है, दीन तो वो कहते हैं अल हक को यालू वला युला, हक बयान करने के लिए आता है, छुपाने के लिए नहीं आता। हुजूर ने ऐलान कर दिया। अब हुजूर पाक की मुलाकात अभी सिद्दीक से नहीं हुई। हुजूर की एक रात के सफर की दास्तान सुन के अबू जहल एंड कंपनी अबू बकर के दरवाजे पे आके कहते हैं, कोई एक रात में बैतुल मुकद्दस का सफर कर सकता है? ये तो महीनों का सफर था ऊँटों पे। सिद्दीक ने कहा है तो महीनों का, और साथ कोई बंदा ये कहे कि मैं कर आया हूं, कर सकता है? सिद्दीक खामोश है। तो कहते हैं अगर साथ वो ये कहे कि मैं आसमानों पर भी गया हूं। सिद्दीक ने पूछा अच्छा, अब समझाऊं, फिर बात करो। कहा एक रात का सफर बैतुल मुकद्दस का भी किसी ने एक ही रात में किया, आसमानों पे भी किया। कहा सारे करें मैं नहीं मान सकता, मदनी करीम करेगा तो अबू बकर गैबाना तस्दीक करता है। 24वां पारे की पहली आयत उतरती है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हुजूर सच्चाई लेकर आए, अबू बकर उसका सिद्दीक बना। तकवा इन्हीं में बंद है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, उलाइका पहले, फिर हम पहले, फिर मुत्तक़ून की हालत रफ़ी। तकवा इन्हीं में बंद है, ये तकवा वाले हैं। और फिर रसूलुल्लाह से अजीब व गरीब सवाल होने लगते हैं। अल्लाह के रसूल से सही मुस्लिम में मौजूद है, वो कहते हैं बताओ मेअराज में आप गए थे, बैतुल मुकद्दस की खिड़कियां कितने थीं, वहां के दरवाजे कितने थे, रोशनदान कितने थे? सही बुखारी के लफ्ज़ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फकुरिब्तु कुर्बतम मा कुरिब्तु मिस्लहु क़त। इतना परेशान मैं कभी पहले नहीं हुआ जो अब हो गया। क्यों? मैं वो खिड़कियां तो याद करने नहीं गया था। कोई मुझे कहे ना जामिया कास्मिया खिड़की कितनी थी, मुझे नहीं पता, मैं कई बार आया हूँ। तो जो बंदा आता है मकसूद के लिए आता है, गैर मकसूद चीज़ों के लिए तो नहीं आता। हुजूर फरमाते हैं मैंने तो उन्हें देखा नहीं था, मैं बहुत परेशान हो गया। फजल्लल्लाहु तआला लिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, रब की कुदरत। अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को उठवाया, मेरे सामने कर दिया। कान्नी अंजुरु इलैहि, मैं देखते जा रहा हूँ। मा यसअलून इल्ला अंबअतुहुम बिही, वो पूछते जा रहे हैं, मैं बताता जा रहा हूँ। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि आपके पास एक लश्कर आएगा, पूछ लेना उनसे। उनका ऊंट गुम हो गया था, वो ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें कहा था तुम्हारे ऊंट की नकेल फलां दरख्त की एक जो है ना क्या कहते हैं शाख में टहनी में फंस गई है, जाओ मैंने उनको ऊंट ढूंढ के दिया है। एक और से मैंने पानी मांगा था, उनके मशकीज़े से मैंने जगह में पानी पिया, पूछ लेना। और वो गुरूब से पहले पहले तकरीबन फलां दिन पहुँच के आएंगे। वही हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात देखने के लिए ये मक्का के उस जगह पहुंचे हैं ज़ात हफ़ल पे, जहाँ पर काफ़िले आ रहे हैं और तस्दीकें होती जा रही हैं। ऊँट वाले ऊँट बताते हैं, वो काफ़िला पानी वाला बताता है, लेकिन जिसको हुज़ूर ने फरमाया मगरिब से पहले आएगा वो अपनी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो उलमा ने लिखा है इसे कहते हैं हब से शमस। अल्लाह ने सूरज को हुक्म किया था जिस जगह ठहरा है वहाँ ठहर जा, हुज़ूर की बात पूरी होगी फिर तूने गुरूब होना है। ये मौजज़ा हब से शम्स का, ये सीरत के मुतल मुस्तफ़ा में भी हज़रत कांदलवी ने लिखा है। ये मेअराज है जो मुख्तसर बातें झलकियाँ मैंने पेश किया, वल्लाह इससे मसाइल दलाइल फ़ज़ाइल अक़ायद जो साबित होते हैं उनमें से मैंने किसी को अभी तक टच नहीं किया। लेकिन एक बात करता हूँ, ये चीज़ें जो हमें मिली हैं तो हमें ये मैसेज दे रहा है, ये सफ़र ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों नमाजों के पाबंद बन जाओ, मुसलमानों अहकामात इलाहिया के पाबंद बन जाओ, रब की शरीयत के पाबंद बन जाओ। कानों की चस्के के लिए न सुनो, अमल के ज़ौक़ के लिए सुनो, अमल के ज़ौक़ के लिए। वरना अल्लाह के रसूल ने इस रास्ते में उन लोगों को भी देखा है, युक़ालु लहुमुल खुतबा, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जो खतीब हैं सिर्फ बयान करते हैं तो ये वो लोग हैं जिनकी होठों को कैंची से काटा जा रहा है कि दूसरों को बताते हैं और ख़ुद अमल नहीं करते। और हुज़ूर पाक ने तो इस सफ़र में उनको भी देखा था जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहास, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है कि उनके नाखून पीतल के थे। यख़मिशून वुजूहहुम व सुदूरहुम, वो अपने मुंह को खींच रहे हैं, अपने सीनों को फाड़ रहे हैं उससे। या जिब्राइल मन हाउला, कहाउलाइल्लज़ीन यअकुलून लुहूमन नास व यक़ऊन फी अअरादिहिम, ए अल्लाह के रसूल, ये वो तरीन लोग हैं जो लोगों की गीबतें करते थे, गिले करते थे, बहतान लगाते थे, उनके गिले दूसरों के सामने करते और उनकी इज्जत उछालने के दर पे रहते। ये वो लोग हैं। और कुछ और, वल बुतून कल बुयूत फीहल हय्यात तुरा मिन खारिजिन, अल्लाह के रसूल की हदीस मुस्नद अहमद में है, कुछ वो लोग थे जिनके पेट घरों की मानद थे और उनमें सांप चल रहे थे उनके पेटों में और बाहर से नजर आ रहा था। ये कौन है? मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, तो उन्होंने फरमाया अकलतुर रिबा, ये सूद खाने वाले लोग हैं। सूद खाते हैं लोग, ये सूद खोर नहीं है, ये सूर खोर हैं। सूद खाना 35 या 70 दफा मां से जिना करने से भी बड़ा जुर्म है। आज सूद को बैंक में लोग रख के सूद खाते हैं और बैंक की कमाई को हलाल समझते हैं। सुनो, ये तुम सूद नहीं खा रहे, ये जहन्नम की आग को खा रहे हो। एक बंदा उस दिन मेरे पास आया, मुझे कहते हैं मेरे ऊपर हज फर्ज है। मैंने कहा तू तो बैंक में नौकरी करते है? कहते जी हाँ। मैंने कहा हराम पैसे को जमा करके हज फर्ज नहीं होता। कहते अच्छा इसकी ज़कात? तो मैंने कहा कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाते थे हलाल माल की ज़कात और है, हराम माल की ज़कात और है। हलाल माल की ज़कात ये है 40वां हिस्सा, 2.5%, 100 के ऊपर 2.5 रुपए, लाख पर 2500 रुपए है। और हराम माल की ज़कात है कि सारा गरीबों को दे दो, सवाब की नीयत भी ना करो, घर का गंद समझ के निकाल दो। तो मैंने कहा तो हराम माल है। वो हराम माल हजरत सिद्दीक अकबर की रिवायत मुस्नदुल फिरदौस दैलमी में है, वो फरमाते वक़द गुद्दिया मिनल हराम, जिसको ग़िज़ा हराम से मिले ये रब के सामने हाथ उठाएगा, इसकी दुआ पलट के नीचे आएगी। मैंने एक वली के कश्फ को पढ़ा है, वो कहते हैं एक हराम आदमी के हराम खाने वाले आदमी की दुआ को मैंने देखा कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आसमान पे जाती है, वो दुआ आसमान पे जाती है और आसमान से एक डब्बा आता है, उसमें बंद होकर नीचे फेंक दी जाती है। हराम माल को, पैसे को लगाते हैं लोग। कुर्बानी जो करते हैं जो लोग, इज्तिमाई कुर्बानी, एक बंदा हराम की कुर्बानी वाला शामिल हो गया, सबको गर्क कर देगा। एक बंदा मुझे कहने लगा सबको गर्क क्यों होगा? मैंने कहा इकट्ठे होने की वजह से, एक गलत हुआ तो सारे गलत। कहते हैं दलील? मैंने कहा 4 रकतों में एक रकत बगैर वजू के पढ़ो तो चारों खराब हो गई, एक रकत टूट गई तो सारी टूट गई, यकियां दिल लोग थी गई, ये कश है कोई नहीं बची। तो क्यों इनको शामिल करते हो? पाकिस्तान की खानकाह के एक बहुत बड़े शेख हैं, उनने मुझे बताया कि मेरे इज्तिमाई कुर्बानी थी और हम हर आदमी का नाम लिखते, आगे पेशा लिखते कि करता क्या है। तो उनमें एक बंदा वो आया जिसने लिखवाया मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो हम परेशान हो गए कि इसको किस गाय में हिस्से में डालें, जिसके हिस्से में डालें उनको भी साथ ले जाएगा, अब क्या करें? तो कहते हैं हमने पूरे रजिस्टर में गिने तो हम इस नतीजे पे पहुंच गया कि 6 बंदे हैं, इनकी तो गाय नहीं हो सकती, इनको पैसे वापस करते हैं। तो आखिर में कुछ टाइम बाद एक और बैंक वाला आ गया, तो 7 बंदे हो गए। हम सारे बैंक वालों को हमने एक ही गाय इकट्ठी दे दी। हमने कहा होगी ना होगी तो सारे इकट्ठे मुको एक बार, ये सारे तुम्हारा ही काम होगा, अब तुम ही जानो तुम्हारा काम जाने। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं कभी बैंक में जाऊँ ना, मेरा करंट अकाउंट है, सूद वाला नहीं है, सेविंग नहीं है, करंट है। मैं वहाँ जाऊँ ना, मैं उनके यहाँ से पानी भी नहीं पीता, पानी भी। क्यों? जो पानी उनने मुझे कूलर से डाल के देना है वो ठंडा हुआ है या वो पानी खरीदा गया है, जिस कूलर में है उसका बिल भी तो बैंक के पैसे के सूद अदा करता है ना। जितना टाइम हम वहाँ ठहरते हैं, कोई चेक लिख रहे हैं चेक देने के लिए, इतने टाइम के उनका एसी और जो पंखा चल रहा, मैं इस पर भी इस्तिग़फ़ार करता रहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करना, मैंने इनके हराम के पैसों के एसी से थोड़ी सी ठंडक ले ली है। वो बायदा चांस मिली है, बायदा वे मिली है, वो कोई डायरेक्ट नहीं मिली। इसीलिए हराम माल से बचो। हुज़ूर ने तो इनको देखा है जिनके पेट में सांप है, और एक रिवायत में है कि उनके मुंह में पत्थर डाले जाते हैं जो पेट में चले जाते हैं। तो ये मेराज का हमें सबक है, इस पर अमल करें, नेकियों पर अमल करें और गुनाहों को छोड़ें। करेंगे सारे साथी हाथ उठा के अल्लाह के घर में वादा करें, करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह व आखिरु दअवाना
ان الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة